اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے، ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو مومن کے دعویدار ہیں، انہی سے مخاطب ہو کر انتہائی پیار اور محبت کے لہجے میں، جس طرح ہم اپنے بچوں سے، چاہنے والے بچوں کے، وہ بچہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، ان سے ہم کہتے ہیں اے میرے عزیز بیٹے، میرے پیارے بیٹے بولتے ہیں نا، اسی لہجے میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کوئی عبادی الذین آمنوا، میرے حبیب میرے ان مومن بندوں سے، میرے ان مومن بندوں سے، ان کے نسبت مجھ سے اللہ سے انہوں نے مجھ پر ایمان لایا اور وہ ہمیشہ میری رضامندی کے خواہاں ہیں، وہ چاہتے ہیں ایسا کام کروں جس سے میں اللہ راضی ہوں اور اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے۔ میرے ان مومن بندوں سے آپ کہیں مجھ اللہ کی طرف سے انہیں یہ حکم پہنچا دے کہ یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، کہ وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ علماء کرام جانتے ہیں یقین یہ فعل امر کن بھائی اس کی جواب امر ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہے، ورنہ یقینون ہے، یعنی وہ نماز پڑھتے رہیں، وینفقوا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ کس چیز میں سے؟ مما رزقناہم، اس مال و دولت میں سے۔ عام طور پر مما رزقناہم سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، مال دولت ذہن میں آتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اللہ ہی کا عطا کرنا ہے، لیکن مفسرین اسلام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں فرمایا یہ مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، سرًا چوری چھپے بھی، چھپ چھپ کے بھی، اس طرح دے دیں کہ دائیں ہاتھ دے دیں، بائیں ہاتھ کو بتائیں نہ چلے، راتوں کو چھپ چھپ پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور علنی بھی دے دیں۔ علماء نے فرمایا صدقات خاص طور پر، نیک کام خاص طور پر، خصوصاً صدقات کی بات فرماتے ہیں، واجب صدقات جیسے فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو علنی دے دیں تاکہ لوگوں کو آگے بارے میں بدگمانی نہ ہو یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے بول کے۔ لیکن جو مستحب صدقات ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جتنا ہو سکے مخفی دے دیں اور جتنا ہو سکے چھپ چھپا کے دے دیں، اس طرح دائیں ہاتھ دے دیں، بائیں ہاتھ کو بتائیں نہ چلے، تو جتنا آپ چھپ چھپا کے دیں گے اس میں ثواب زیادہ ہے، ان میں ریا کا پہلو نہیں ہے، دکھاوا کا پہلو، ان میں شہرت کا پہلو نہیں ہے۔ ہمارے اور مما جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو اس میں جو جس میں علماء نے فرمایا ہم نے جو تمہیں صرف مال تو اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے، ہمیں طاقت بھی دیا ہے، ہمیں علم بھی دیا ہے، ہمیں ہنر بھی دیا ہے، کسی کو کرسی دیا ہے، کسی کو اقتدار دیا ہے، جو کچھ وہ تمام صلاحیتیں، ہنر، علم، دانش، عقل، شعور جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اس عطا کردہ نعمت کے ذریعے سے آپ اللہ کی مخلوق کی جو بھی خدمت کر سکتے ہیں، جو بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں۔ آج کل کالج یونیورسٹی کے طالب علم میں اچھا خاصا پڑھا ہوا کسی بچے کو، کسی غریب بچے کو پڑھا سکتے ہیں، اس پر اگر آپ کوشش کریں اللہ کے راستے میں، دوسروں سے اگر آپ زیادہ پیسہ لیتے ہیں اسے کم پیسوں میں پڑھا دیں، مفت نہیں پڑھا سکتے تو کم پیسوں میں پڑھائیں، جو خدمت آپ کر سکتے ہیں یہی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو دیا وہ علم دیا، وہی مما رزقناہم ہے، اسی میں سے آپ اللہ کے ایک ہنرمند ہے، ایک پلمبر ہے، ایک بجلی کا کام کرنے والے غریب آدمی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں تو دوسروں سے اگر آپ 1000 لیتے ہیں اس سے 500 لے لیں، ہو سکے تو نہ لے لیں اللہ کے کل۔ تو بندے مومن کا کوئی کام ضائع نہیں ہوتا ہے، جانے گھر میں کوئی کام ضائع نہیں ہوتا ہے، ایک چوگنی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، ابھی لے لے، ابھی لے کے کھا لے، کل کے لیے رکھا کل آپ کو ملے گا۔ قبر میں آپ جو نہیں پہنچیں گے وہاں آپ یہ سارے نیکیاں قبر میں آپ کے پہنچے گا مختلف نورانی اشکال میں، بولیں گے بندے مومن تم اکیلا نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے وہ اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں کیا ہے، تم پریشان نہ ہو جائیں۔
تو مما رزقناہم ينفقون. تو نہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں علماء نے فرمایا ترقی کے بزرگوں نے جنت میں جانے کے چلے کے لیے لاتعداد راستے ہیں. وہ یہی ہے ایک بندہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں لوگوں کو. ایک بندہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے آپ سے مشورہ دیتے ہیں آپ کا مخلصانہ اچھا مشورہ اتنی بہترین نیک عمل ہے. بہترین نیک عمل سے جو نیکی ہو سکتا ہے وہ یہ آپ بہترین مشورہ دے سکتے ہیں. کاروباری برادران آج کل ہمارے معاشرے میں ہے اللہ نے ان کو مال دولت سے نوازا ہوا ہے. غریب بندہ آتے ہیں میرے بچے بھوکے آپ مجھے تھوڑا سا کام دے دیں مجھے کام دے دیں. ہو سکتا ہے آپ پر تھوڑا سا بوجھ آ جائیں تو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے مما رزقناہم اس سے آپ کام بھی لے دیں اس کے بچوں بھوکے نہ رہیں. آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اللہ دینے والا. اللہ پر توکل کریں اللہ درمیان اللہ کے بندوں پر مہربانی کروں گا اللہ میرے پر مہربانی کرے. اس کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں نا. اس کا خزانے میں تو کوئی کمی کا تصور کر بھی نہیں سکتا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ ذات اقدس کا ہے. وہ جس کو دینا چاہے جتنا دینا چاہے دے سکتا کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے. لا مانع لما اعطیت ہم لوگ ہر روز صبح اوراد فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں. لا مانع لما اعطیت اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ولا معطی لما منعت اور جس کو تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے خدا کے بارے میں خدا کے قانون کے بارے میں. عزیزان گرامی تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہم نے جو تمہیں دیا ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دیکھنا ائمہ علیہ السلام بزرگان میں اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کچھ اور ہے ہمارے سوچ کچھ اور ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب تم غریب ہوتے نظر آئے تمہاری مالی پوزیشن کمزور ہوتے نظر آئے تو خدا کے ساتھ معاملہ کرو خدا کے ساتھ تجارت کرو. یعنی کیا اسی کم میں سے اللہ کے راستے میں سے دے دو اسی تھوڑے میں سے جو آپ دے سکتے ہیں دے دو کیونکہ اللہ کے قانون ہے تم میرے راستے میں ایک بار تو میں 10 دے دوں گا. تو آپ نے ایک دے دیا اللہ نے 10 میں سے ایک آپ نے دے دیا تم نے آپ کو ضرور 10 اور نہیں کیا. اگر میں اسی ایمان کے ساتھ اس پختہ عقیدے کے ساتھ اللہ سے معاملہ کرتے رہیں بہت سے علماء کی بلغان کیسے واقعات ہیں انہوں نے دے دیا دے دیا پھر واپس آئے گے پھر دے دیا اور واپس آئے گے پھر دے دیا واپس آیا. تو میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہ بھی ہمیں جاننا ضروری عزیزان گرامی آپ اور میرا مال وہی ہے جو ہم نے کل کے لیے بھیجا ہے تو اللہ کے پاس جمع کیا اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا. اللہ کے پاس جو ہم نے اکاؤنٹ کھولا لیکن گا اس اکاؤنٹ میں ہم نے جو جمع وہ آپ کا ہے. جو آپ چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کے اولاد کا ہے رشتہ داروں کا ہے وارثین کا ہے. وہ اگر صالح ہو جائیں تو نیکیوں میں خرچ کریں گے آپ کو بھی کچھ ایسا مل جائے گا. اگر خدا نے ہنستا اگر وہ آج کل کے دور کے چرسی موالی ہو جائیں نعوذ باللہ پناہ بر خدا تو بھی آپ نے جو سرمایہ چھوڑ کے گیا تھا وہ مفت میں گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے چلے جائیں تو وہ تو آپ کو ثواب کے بدلے میں گناہ مل جائے گا. بندے مومن کے لحاظ اچھا ہے وہ اپنی فکر کریں اپنے مستقبل کو درست کریں. آپ صالح ہو جائیں آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے آپ کے اولاد جس طرح میں آپ کو دیں وہی اللہ آپ کے اولاد کو بھیجے گا. وہ صالح ہو جائیں گے آپ کے اولاد کو بھیجیں گے. اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اس آیت واقعے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ میرے مجھ پر ایمان لانے والے مومن بندے کو نصیحت کریں کہ وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں نے جو کچھ نعمت تھی انہیں دیا ہے مال کی صورت میں دولت کی صورت میں اخلاق کی صورت میں عقل و شعور کی صورت میں ہنر مختلف ہنر کی صورت میں اقتدار کی صورت میں یہ سب میرا عطا کرنا ہے. تو اللہ جس کو چھیننا چاہیں چھین سکتے ہیں
اس کو مشت اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں آپ کو نیکیاں خریدنے کو نہیں ملے گا، نہ یہ دنیاوی دوستیاں آپ کو کام آئے گا۔ ہاں اللہ کے رضا کے لیے کسی سے دوستی کیا اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، کا احترام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، خدمت کی، یہ کل کام آئے گا۔ یہ حد تک ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ اللہ اللہ بعض لبعض عدو الا المتقین فرمایا، تمام دوستیاں قیامت میں کب جاتی ہیں، لیکن اہل تقوی بائیمان لوگوں کا ایک دوسرے سے دوستی، محبت، پیار، اخلاق سے پیش آ جانا، خدمت کرنا، کیونکہ یہ مومن بندہ ہے، اللہ والا ہے، نمازی ہے، مسلمان ہے، صالح انسان ہے، نیکوکار انسان ہے، اس بنیاد پر آپ جس کو بھی چاہتے ہیں، جس کی خدمت کرتے ہیں، اس الہی ہوش کے تحت یہ دوستی کا لاگو کام آئے گا، یہ دوستی تو کل ایک دوسرے کے حق میں شفاعت کریں گے، یہ دوستی کا لاگو کام آئے گا۔ اللہ نے خود فرمائیں گے تمام دوستیاں کٹ جائیں گے، لیکن صاحبان تقویٰ کی دوستی جو اس دوسرے کو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، وہ ختم نہیں، وہ باقی رہے گا۔ تو حضرین گرامی، اس مادی دور میں، اس نفسی کے عالم میں ہر کوئی کسی کو اپنے پیٹ عزیز ہے، ہر کوئی یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی میں میرے لیے گھر بن جائے، میرے کاروبار بڑھے، میرا یہ کام ہو، میرا وہ کام ہو۔ دوسروں پر جو ہے رحم اور شفقت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے، روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم سوچتے ہی طریقے سے ہمارے مال و دولت میں ترقی ہو، ہم خوشحال زندگی گزار سکیں، لیکن خدا کا رول ایسا نہیں ہے۔ جان قرآنی ہدایت ایسا نہیں ہے، قرآنی ہدایت یہ ہے کہ آپ جتنا دوسروں کا فکر کریں گے، اللہ کے مومن بندوں کا میں فکر کریں گے، ان کو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آپ مدد کریں گے، جتنا آپ ان کی فکر کریں گے اللہ آپ کا فکر کریں گے۔ یہ تھوڑا سا آپ اللہ کے مومن بندوں کا اللہ کی رضا کے لیے آپ فکر کریں، آپ ان کو مشکلات سے نکلنے کے لیے سوچتے رہیں۔ ہر وہاں فلاں بیچاروں کرنے کیسے گزارا ہوگا، ان کا تو کوئی آمدنی ہی نہیں ہے، فلاں کے کیا حال ہو، ان کا تو کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے، فلاں کے تو کاروبار ٹھپ ہو گیا ہوا ہے۔ اس طرح ہمارے اندر اگر مثبت سوچ آ جائیں تو اللہ کی برکات رحمتیں ہم پر نازل ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے سوچیں، جن آپ اپنے لیے بلائی چاہیں اتنا آپ دوسرے کے لیے بلائی چاہیں۔ حتیٰ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مومن اس وقت تک سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے بھی وہی نہ چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے مومن بننے کے لیے جب تک نہ چاہیں اس وقت تک آپ سچا مومن نہیں۔ اللہ کی پیارے یہ حدیث امیر کبیر الرحمن نے ذات الملک میں باب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچیں مثبت کرنے کے ساتھ آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور کے پوری سوچ جو مادیات ہیں، ہر کوئی چاہتے ہیں میرا جو ہے مسائل حل ہو، دوسرے کے بارے میں ہمیں سوچنے کا فرصت ہے نہیں۔ جبکہ علامہ اقبال نوازشاہ یہ حدیث سے مجموعہ قرآن تعلیمات کا خلاصہ ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کاروبیاں۔ فرمایا چیک چیک سلام ڈالا خدا سے انسان رنجور ہے، ایک دوسرے کی دکھ درد کا حصہ لینے کے لیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے کام میں آنے کے لیے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے کے لیے، ایک دوسرے کو پریشانی سے نکالنے کے لیے، کوئی گمراہ ہو رہا اس کو ہدایت دینے کے لیے، کوئی مشکل میں اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے، درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں دیکھا لوگ ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تو فرشتے کم نہیں، فرشتے
لا تعداد میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں کی تعداد تو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. فرشتوں کی تعداد کی عبادت کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں جس طرح حدیث میں آیا. فرماتے ہیں کچھ فرشتے جب سے پیدا کیا سجدے میں ہے. جب سے پیدا کیا سجدے میں ہے. کتنے لاکھوں سال سے وہ بھی ہزاروں سے نہیں. کچھ فرشتے جب سے پیدا کیا قیام کی حالت میں. کچھ فرشتے جب سے پیدا کیا رکوع کی حالت میں. کیونکہ ان کا جسم نہیں ہے نا, وہ تھکتا نہیں ہے. جسم نہیں سے تھکتا نہیں, ہمارا جسم تھکتا ہے. ہمارے روح جسم کے اس پنجرے میں بند ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم کا سواری جو ہے نا, ہمارا روح کی سواری جسم ہے. اور جسم ہمارا کمزور کی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں عمل عبادت سے. پہلے سبحان رب العظیم اگر ادھر پیشوان تھوڑا سا 3 وقت آپ دے نالا چھو ایک غصہ محمد میں بھائی روکو میں تھوڑا سا 3-4 دفعہ 5 دفعہ پڑھے تو یہ بولو غصہ محشس میں دین رکی جو سے دوسرے بھائی پڑ جاتے ہیں. ہم کمزور ہیں نا, ہم کمزور ہیں, لہٰذا ہم کیا عبادت کر سکتے. عبادت تو فرشتے کرتے.